بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں اس وقت آپ کے سامنے قادیانیوں کا دوسرا خلیفہ مرزا محمود کا ایک خطبہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پورا خطبہ نہیں، اس کے چند نکات آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں انشاءاللہ۔ وہ خطبہ ہے الفضل، قادیان میں چھپا تھا 25 اپریل 1930 کو، صفحہ نمبر 6 اور 7۔ وہ اخبار اگر آپ کو نہ ملے تو پھر آپ خطبات محمود جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 369 یہ آپ کو مل جائے گا، ان کی ویب سائٹ پر بھی ملے گا، آپ اس کو دیکھ لیں۔ میں آپ کے سامنے ان کے چند نکات، 4 نکات آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اور پہلے آپ وہ خطبات محمود کو دیکھ لیجئے تاکہ یہ نہ کہیں کہ مولوی جھوٹ بولتا ہے۔ یہ دیکھیں، خطبات محمود جلد نمبر 12 اور اس کا صفحہ نمبر 369۔ یہ پورا خطبہ پڑھ لیجئے، جو مختصر خطبہ ہے، یہ آپ کو ان کی ویب سائٹ پر مل جائے گا۔ ناظرین، آپ کو ایک بات معلوم ہے کہ قادیانیوں کا ایک سلوگن ہے۔ وہ سلوگن ہے لو فار آل، ہیٹڈ فار نن، محبت سب سے اور نفرت کسی سے نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ساری دنیا سے محبت کرتے ہیں، سب سے نفرت نہیں کرتے۔ محبت سب سے، نفرت کسی سے نہیں۔ لو فار آل، ہیٹڈ فار نن، یاد رکھیے۔ تو کیا یہ دعویٰ ان کا صحیح ہے کہ ساری دنیا جتنے ہیں، عیسائی ہے، یہ کرسچن جس کو کہتے ہیں، یہودی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہے، ہمیں چھوڑ دیجیے، مسلمانوں سے تو نفرت ہی کرتے ہیں۔ مرزا غلام قادیانی کی کتابیں مسلمانوں کے خلاف بھری ہوئی ہیں۔ ویسے تو عیسائیوں کے خلاف بھی بہت لکھا ہے، ہندوؤں کے خلاف بھی لکھا ہے، لیکن اس لمبی بحث میں اس وقت نہیں جاتا۔ لیکن مسلمان، اس سے تو نفرت ہے ہی ان کو۔ خیر، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ساری دنیا سے آپ کو، قادیانیوں کو، محبت ہے؟ آپ اس خطبے کو پڑھ لیجئے، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ محبت ہے یا نہیں۔ میں اس خطبے سے 4 نکات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر آپ فیصلہ کر لیں کہ محبت سب سے، نفرت کسی سے نہیں، یہ ان کا دعویٰ صحیح ہے یا غلط۔ مرزا محمود کہتا ہے، پہلا پوائنٹ، کہ ساری دنیا ہماری دشمن ہے۔ دیکھ لیا آپ نے؟ ایک طرف دعوے کو دیکھو اور دوسری طرف ان کے خطبہ کو دیکھو۔ ان کو کیا پتا ہوگا عوام کو کہ ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہے تو اردو میں۔ خود جو قادیانی یورپین ملک میں یا آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں آ گئے ہیں، بڑوں کو تو معلوم ہے اردو، وہ تو جانتے ہیں، لیکن جو ان کی اولاد ہے، نسل ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری کتابوں میں کیا لکھا ہے، ان قادیانیوں کو۔ خیر، ساری دنیا ہماری دشمن ہے۔ ایک طرف یہ دعویٰ کہ محبت سب سے، نفرت کسی سے نہیں،
اور دوسری طرف ان کا جو دوسرا خلیفہ مرزا محمود یہ کہتا ہے کہ ساری دنیا ہماری دشمن، جب تک ساری دنیا کو قادیانیت میں داخل نہ کر لیں ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ساری دنیا قادیانیت میں داخل ہو گئی ہے؟ نہیں، بہت کم تعداد، وہ بھی مسلمانوں سے اس پرانے زمانے میں انہوں نے داخل کر لی تھی دھوکے سے، اور اب ان کی اولاد در اولاد ہے۔ تب بھی جو ہے 1.5 ارب مسلمان ہے، ان میں سے بھی قلیل تعداد وہ قادیانی بنے ہیں، اب ان کی اولاد ہے۔ تو ان کا دعویٰ دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے۔ دوسرا نقطہ سنیے غور سے، جب تک ہم یعنی قادیانی کہتے ہیں دنیا کے لوگوں کے اندر قادیانیت کو نہ پھیلائیں، اس وقت تک ہمیں حقیقی چین نصیب نہیں ہو سکتا۔ تو کیا دنیا میں قادیانیوں نے دنیا کے لوگوں کو قادیانیت پھیلائی ہے؟ نہیں۔ دعویٰ تو بڑا کرتے ہیں کہ ہم اتنے ملین ہیں، اتنے ملین ہیں، لیکن تعداد اگر دیکھیں تو بہت معمولی۔ تیسرا نقطہ، ہماری بھلائی کی، قادیانی یہ کہتے ہیں ہماری بھلائی کی ایک ہی صورت ہے کہ تمام دنیا کو اپنا دشمن سمجھیں، تا ان پر غالب آنے کی کوشش کریں۔ دیکھ لیں کتنا بڑا دھوکہ دے رہے ہیں پوری دنیا کو کہ ہم سب سے محبت کرتے ہیں۔ دشمن سمجھنا ہے۔ قادیانیوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم ان کو، دنیا والوں کو دشمن سمجھو۔ چوتھا نقطہ، اس وقت تک کہ تمہاری بادشاہت قائم نہ ہو جائے۔ بادشاہت کا خواب دیکھ رہے ہیں، کتنے سال ہو گئے؟ 100 سال سے زائد ہو گئے ان کو۔ کتنے ملکوں میں تمہاری بادشاہت قائم ہوئی؟ کوئی چھوٹا سا ملک بتا دیں جہاں تمہاری بادشاہت قائم ہو گئی؟ نہیں ہے، کسی ملک میں نہیں ہے۔ ہاں، دھوکے سے لوگوں کو قادیانی بنایا ہے، یہ تو ہے، لیکن بادشاہت قائم نہیں ہے۔ اس وقت تک کہ تمہاری بادشاہت قائم نہ ہو جائے، تمہارے راستے سے یہ کانٹے، کون کانٹے ہیں؟ مسلمان پہلا نمبر، اور پھر اس کے بعد اور یہ کانٹے ہرگز دور نہیں ہو سکتے، اور تمہیں کبھی بھی امن و امان حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ میں نے آج آپ کو یہ خطبہ اس لیے سنایا کہ ایک پروگرام قادیانیوں کے ٹی وی چینل میں بتایا گیا ہے۔ اس پروگرام کا نام ہے کڈس ٹائم۔ بچوں کو کیا بتایا جا رہا ہے؟ وہی نفرت بتایا جا رہی ہے کہ مسلمانوں سے نفرت کرو۔ کس ٹائم کے بچوں کے پروگرام میں ان کو ایک دعا سکھائی جاتی ہے، وہ عربی زبان میں ہے، اور اس میں دشمن کی تعریف بتائی گئی ہے کہ تمہارے دشمن کون ہے۔ پھر کہتے ہیں، بچے جواب دیتے ہیں، کیونکہ ان کو سکھایا گیا کہ دشمن وہ ہیں جو غیر احمدی ہیں۔ یہاں سب کو بھول گئے، اس لیے کہ یہ لوگ اب ان ملکوں میں آئے ہیں، یورپین ملکوں میں،
آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں، یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، اب یہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے دشمن عیسائی ہیں، حالانکہ ان کی اس خطبے میں لکھا ہوا ہے کہ ساری دنیا ہماری دشمن ہے۔ جب ساری دنیا کو کہہ دیا تو عیسائی بھی آ گئے، یہودی بھی ہو گئے، ہندو بھی ہو گئے، سارے ہو گئے۔ اور ہندوؤں کے خلاف تو مرزا قادیانی نے کتاب لکھی ہے، عیسائیوں کے خلاف بکواس کی ہے مرزا قادیانی نے، ہم بتا سکتے ہیں۔ خیر، کہ تمہارے دشمن وہ ہیں جو غیر احمدی ہیں، غیر احمدی مسلمان، یعنی جو مرزا غلام قادیانی کو نہیں مانتے، اس کو نبی، رسول، مہدی اور مسیح نہیں مانتے، وہ کافر ہیں۔ دنیا کے 1.5 ارب مسلمان کافر ہیں، مسلمان نہیں ہیں ان کے نزدیک۔ اس کے تو بڑے حوالے ہیں، لاہوری بھی مانتے ہیں لیکن کھلم کھلا نہیں کہتے۔ خیر، یہ موضوع میرا نہیں ابھی۔ اب آپ غور کیجئے کہ ساری دنیا ان کی دشمن ہے، مسلمان نہیں ہیں، اور ان دشمنوں کے لیے مرزا قادیانی کیا کہتا ہے؟ مرزا قادیانی اپنی کتاب نجم الہدا صفحہ نمبر 53 اس میں لکھتا ہے کہ دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہو گئے اور ان کی عورتیں کتیاں ہو گئی۔ ارے بھائی، تمہیں مرزا قادیانی کو میں کہتا ہوں کہ تمہیں گالی دینے کا طریقہ بھی نہیں آیا، یعنی ان کے مرد تو خنزیر اور عورتیں کتیاں۔ دیکھ لیجئے، میں حوالہ پیش کر سکتا ہوں ان کی کتابوں میں۔ اصل میں ہمارے جو قادیانی احباب ہیں انہوں نے کتابیں پڑھی نہیں نا، اور نوجوانوں نے تو بالکل یہاں نہیں پڑھی۔ نوجوان رہتے یو کے میں، انگلش جانتے ہیں، یورپ میں، ان کو اردو نہیں آتی، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے جو جھوٹے نبی ہیں انہوں نے کیا لکھا ہے، پڑھے تو صحیح۔ تو بھائی، ان کا دعویٰ سراسر جھوٹا ہے، اور مسلمانوں سے زیادہ نفرت کرتے ہیں، کیونکہ ہم مرزا غلام احمد قادیانی کو مسلمانی نہیں مانتے، اس لیے کہ اس نے نبوت کا، رسالت کا، اور خود اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور وہ بھی ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے۔ تو بھائی غور کریں، تمام قادیانیوں کی خدمت میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی، آپ ان کی کتابوں کو پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد آپ کو سمجھ میں آئے تو آپ کو اللہ تعالی ہدایت دے، آپ مسلمان ہو جائیں، قادیانیت کو ترک کر دیں، قادیانیت کو ترک کر کے آپ مسلمان بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہدایت عطا فرمائے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔